اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم بات کریں گے کائنات کے اس ظالم حکمران یزید کے بیٹے کی جس نے کربلا میں امام حسین اور ان کے پریوار کے ساتھ کیے گئے ظلم سے اپنے باپ یزید کے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی تھی، اور ساتھ میں یہ بھی جانیں گے کہ یزید جس میں دنیا کی ساری برائیاں تھیں، اس کے بیٹے کی تربیت کس نے اور کہاں دی تھی کہ جس کی وجہ سے یزید کے اس بیٹے نے اپنے باپ کی پول کھول کر رکھ دی تھی، جس سے 1400 سال پہلے ہی لوگوں میں یہ بات صاف ہو گئی تھی کہ امام حسین حق پر تھے اور یزید باطل پر۔ لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کربلا کے واقعہ کے بعد یزید ابن معاویہ کی سلطنت پر کیا کیا بدلاؤ ہوئے۔ دوستوں، کربلا کے واقعہ کے 3 سال کے اندر ہی یزید پلید جہنم رسید ہو گیا۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یزید کی موت کیسے ہوئی تو ہم نے اس پر ایک ویڈیو بنایا ہے، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا، جہاں جا کر آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ دوستوں، یزید کی موت کے بعد اس کی وصیت کے مطابق لوگوں نے اس کے بیٹے معاویہ بن یزید کو مسلمانوں کا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ جس وقت یزید کا بیٹا معاویہ ثانی بن یزید خلافت کے تخت پر بیٹھا، اس وقت اس کی عمر صرف 20 سال کی تھی۔ اس نے محض صرف 40 دن یزید کی جانشینی کے طور پر حکومت سنبھالی، اور اس نے ان 40 دنوں میں اپنے باپ کے کالے کارناموں کا بہت باریکی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے اپنی تحقیق کے مطابق اپنے باپ کو وحشی، زانی، شرابی اور اہل بیت پر ظلم کرنے والا پایا تو وہ ایک الجھن میں گرفتار ہو گیا۔ وہ سوچ میں تھا کہ یہ ظلم سے بھری حکومت، عیش و عشرت سے بھری زندگی کو ایسے ہی آگے بڑھنے دیں یا اہل بیت کے خون میں ڈوبے ہوئے اس تخت کو ٹھوکر مار دیں۔ بالآخر اس نے حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو دربار میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ وقت کے حاکم کے حکم کے مطابق تمام عہدیدار دربار میں جمع ہو گئے۔ معاویہ بن یزید منبر پر جا کر بیٹھ گیا اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے سب سے پہلے اس نے خدا اور آل رسول کی حمد و ثنا کی، جس سے دربار میں موجود لوگوں میں ہلچل سی ہونے لگی۔ روایت کے مطابق معاویہ بن یزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور پھر ایک بلند آواز سے لوگوں کو حق سے روشناس کرانا شروع کیا۔ اے لوگوں، میرے باپ نے صرف تخت و تاج کے لیے آل رسول سے جنگ کی، جس پر صرف آل رسول کو حق تھا۔ اے لوگوں، یہ جان لو، جس حسین کو میرے باپ نے قتل کیا وہ علم و شجاعت کے میدان میں سب سے آگے تھا۔ وہ حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ وہ حضرت علی اور بی بی فاطمہ کا لخت جگر تھا۔ اس کے بعد پھر وہ بیٹھ گیا اور بلند آواز سے روتا رہا۔ کچھ دیر بعد آل رسول پر آنسو بہانے کے بعد منبر پر سے اٹھا اور لوگوں سے بھرے دربار میں ہم کلام ہوا اور کہنے لگا کہ اے لوگوں، جب تم سب جانتے تھے کہ میرا باپ یزید اللہ کے رسول کے گھرانے پر ظلم کی انتہا پر آمادہ ہے، پھر بھی تم نے حق کا ساتھ دینے کی بجائے عیش و عشرت اور انعامات کے لیے یزید کا ساتھ دیا، اور جب تک وہ مر نہ گیا تم سب اسی کا ساتھ دیتے رہے، اور تم اب مجھ سے بھی یہی امید کرتے ہو، تو تم جان لو میں اس گناہ کا بوجھ اپنے کندھے پر نہیں اٹھا سکتا، اور نہ ہی تمہاری دوستی کا طوق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ اب تم سب اپنے حساب سے خلیفہ چنو، میرا اب تم لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں۔ میں اب اپنی بیعت کا ہاتھ تم سے اٹھاتا ہوں اور اس تخت و تاج کو ٹھکراتا ہوں جس میں آل رسول کے خون کے دھبے ہوں۔ دوستوں، معاویہ بن یزید کے ان الفاظوں سے دربار میں طوفان برپا کر دیا۔ لوگ حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور ایک دوسرے سے بحث میں مشغول ہونے لگے۔ تبھی مروان بن حکم جو منبر کے نزدیک میں ہی بیٹھا تھا، وہ اٹھا
اور معاویہ بن یزید پر اعتراض کرنا چاہا، جس پر معاویہ نے غصے کی حالت میں چیختے ہوئے مروان سے کہا کہ مجھ سے دور رہو، میں جانتا ہوں کہ تم اپنے غلط منصوبوں کو میرے اندر داخل کرنا چاہتے ہو۔ میں نے تمہاری خلافت یا تمہاری حکمرانی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، جو میں تمہارے گناہوں کی ذمہ داری بھی اپنے کاندھے پر اٹھاؤں۔ اگر یہ خلافت فائدے کی چیز ہے تو اس سے میرے باپ نے صرف گناہوں اور بدبختی میں اضافہ کیا ہے، اور اگر یہ نقصان دہ چیز ہے تو جتنی جلالت اور گنہگاری اس سے میرے باپ کو حاصل ہوئی وہی کافی ہے۔ میں اپنے آپ کو اس سے برباد نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر آنکھوں میں آنسو لیے وہ ممبر سے ہمیشہ کے لیے نیچے اتر گیا۔ پیارے دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ یزید جیسے لعنتی اور ملعون کے بیٹے کی تربیت کس نے کی، اور جس سے اس کے بیٹے کے دل میں علی رسول کی محبت جاگ گئی اور وہ حق اور باطل کو پہچان پایا؟ دوستوں، معاویہ بن یزید کی اس تربیت کے پیچھے اس وقت کے قابل استاد عمرول مخصوص کا ہاتھ تھا، جو اہل بیت کا چاہنے والا تھا اور یزید کے کالے کارناموں کو پہچانتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ شخص یزید سے شدید نفرت کرتا تھا۔ حالانکہ یزید ان سب سے بے خبر تھا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے معاویہ کو ان کی شاگردی میں دے دیا تھا۔ دوستوں، آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں، یزید کے تخت و تاج کو ٹھکرانے کے بعد بنی امیہ کے حکمرانوں نے معاویہ کے اس استاد کو ایک گڈھا کھدوا کر اس میں زندہ دفنا دیا تھا۔ تخت و تاج کو یزید کے بیٹے نے ہی ٹھکرا دیا۔ اس تخت و تاج کی قیمت امام حسین کے لیے صرف خاک کے برابر تھی۔ یہ جنگ تو صرف اس لیے ہوئی تھی تاکہ اسلام اور انسانیت کو رہتی دنیا تک محفوظ کیا جا سکے۔ بے شک حسین ہدایت کا راستہ ہے اور نجات کی کشتی ہیں۔